الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ ان آیات کے اندر بنی اسرائیل کا ایک عجیب واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ بنی اسرائیل کے اندر ایک بڑا مالدار آدمی تھا اور اس کے کوئی نرینہ اولاد نہ تھی، ایک لڑکی تھی اور ایک لڑکی تھی اور ایک بھتیجا تھا۔ تو بھتیجے کے دل و دماغ میں بات آئی کہ یہ بڈھا مرتا نہیں ہے تو اس کا کام تمام میں ہی کروں، اس کا مال مجھے مل جائے گا اور اس کی لڑکی سے میں نکاح کر لوں اور قتل کی تہمت دوسروں پر رکھوں گا اور ان سے بھی ودیت کا مال حاصل کر لوں۔ تو یہ شیطانی خیالات اس کے دل و دماغ میں بیٹھ گئے اور اس نے پختہ ارادہ کر ہی لیا اور اپنے چچے کو اس نے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد بنی اسرائیل کے کچھ جو بھلے لوگ تھے وہ ان جھگڑوں سے اور لڑائیوں سے دور رہتے تھے اور وہ الگ کسی شہر میں رہتے تھے۔ ان کا قلعہ تھا اور رات کو اپنے قلعے کے دروازے کو بند کر لیتے اور دن کو کھول لیتے تھے اور مجرم کو اندر گھسنے نہیں دیتے تھے۔ تو یہ اپنے چچے کی لاش کو لے کر قلعے کے دروازے پر رات کو چھوڑ کے آ گیا اور یہاں آ کر تلاش کرنے لگا چچے کو کہ میرا چچا کہاں گیا، کیا ہوا، اور شور مچایا، رویا۔ بعد میں جب لاش وہاں ملی تو یہ تہمت قتل کی ان لوگوں پر لگا دی کہ انہوں نے قتل کیا، چچے کو قتل کیا ہے اور یہ معاملہ اگر حل کرنا ہے تو مال کے ذریعے سے کر لو۔ تو انہوں نے کہا بھائی ہم نے تو کچھ نہیں کیا، نہ ہم نے قتل کیا، نہ ہمیں قاتل کا پتہ ہے کس نے قتل کیا ہے۔ تو وہ تو ان کے سر چڑھ گیا اور اپنے ساتھیوں کو بلا لیا اور لڑنے اور جھگڑنے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں گئے کہ ایسا معاملہ ہے کہ وہ شخص جو ہے ہمارا نام لے رہا ہے، لگا رہا ہے کہ اس نے ہم نے جو ہے اس کے چچے کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ ہمیں تو اس کا علم تک بھی نہیں۔ تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ اس مسئلے کو حل کریں، ہم کیا کریں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ ایک گائے کو ذبح کرو، اس سے تمہارے مسئلے حل ہوں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ پاک گائے کے ذبح کرنے کا حکم دے، تو یہ لوگ کہنے لگے موسیٰ تم بھی عجیب بات کہہ رہے ہو، کہاں قتل کا معاملہ اور کہاں گائے کے ذبح کرنا، کیا تم ہم سے مذاق کر رہے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تم عجیب لوگ ہو، میں کیوں مذاق کروں؟ مذاق کرنا یہ تو جاہلوں کا کام ہے، یہ تو اللہ کا حکم میں تمہیں بتا رہا ہوں۔ لیکن وہ لوگ یہ حکم سن کر اور کوئی گائے ذبح کر لیتے تو یہ آسان کام تھا، لیکن انہوں نے اور اپنے سے شرطیں لگانی شروع کی، سوالات کرنے شروع کیے۔ جیسے جیسے سوالات ہوتے رہے اور یہ جو پریشانیوں میں بڑھتے گئے۔ اب کہہ رہے ہیں جی گائے ذبح کر لو، تو گائے کون سی ذبح کریں بتاؤ تو صحیح۔ تو یہ فالتو کے سوالات کر رہے ہیں۔ جب یہ اس طرح کے سوالات کیے تو معاملہ ان کا مشکل پڑتا چلا گیا۔ تو کہا کہ
اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ گائے نہ تو زیادہ بوڑھی ہو نہ بچیا ہو بلکہ جوان عمر کی، اب بھی ذبح کر لے، نہیں مانے۔ کہا کہ اس طرح کی بہت ساری گائے ہوتی ہے، ہمیں تو رنگ بتاؤ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا یہ تو رنگ پوچھ رہے، اللہ نے کہا ان کو رنگ بتا دو کہ زرد ہو، گہری زرد پیلی، کہ جو دیکھنے والے کو خوشگوار نظر آئے، اچھی معلوم۔ اب بھی ذبح کر لیتے، کوئی گائے تلاش کر لیتے، نہیں مانی۔ کہا کہ اور اوصاف بتاؤ ہمیں، تو اس طرح کی گائے تو بہت ہوتی ہے۔ اور اب جو ہے یہاں پر انشاءاللہ پڑھ رہے ہیں، پہلے نہیں پڑھا کہ اب انشاءاللہ ہم صحیح راستے پر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کی برکت سے ہی وہ صحیح راستے پر پہنچے۔ آگے پھر سوالات نہیں کیے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یہ اور اوصاف مانگ رہے ہیں، تو اللہ پاک نے کہا کہ ایسی گائے ہو جو کھیت کے اندر، جس کو یعنی کسی بھی کھیت میں یا محنت کا کام نہ لیا گیا، جو کھیت جوت رہی ہو یا پانی اس سے لگایا گیا ہو، بالکل ہر عیب سے پاک ہو، کوئی داغ دھبا نہ ہو، ایسی گائے ذبح۔ اب خود جو ہے یعنی سوالات کر کے خود مشکل میں پڑے، اب گائے کی تلاش میں نکلے، کہاں ان کو گائے ملے؟ اب پوری دنیا کے اندر ایک لڑکے کے پاس گائے۔ یہ جو لڑکا تھا یہ باپ کا بڑا فرما بردار تھا، بڑا جو ہے خدمت گزار تھا ماں باپ کا، اور بڑی اطاعت گزار تھا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اس کا باپ سویا ہوا تھا، اور جو پیسے وغیرہ جس الماری وغیرہ میں یا کسی چیز کے اندر رکھتے ہیں، تو اس کی چابی ان کے سرانے کے نیچے تھی۔ تو ایک آدمی آیا قیمتی ہیرا لے کر، وہ بیچ رہا تھا۔ اس نے کہا کہ میں یہ ہیرا بیچنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میں خریدوں گا۔ لڑکے نے کہا کہ کیا قیمت ہے؟ کہ 70,000 روپے۔ تو اس نے کہا ابھی رک جاؤ، میرے والد صاحب سو رہے ہیں، جب بیدار ہو جائیں گے چابی لے کر میں پیسے دے دیں۔ اس نے کہا کہ ابھی لو، اگر ابھی قیمت ابھی لے لو گے تو 10,000 کم کر دو۔ اس نے کہا تم انتظار کر لو گے اور والد صاحب کو اٹھنے دو گے تو میں 10,000 اور دوں گا، 70,000 کے 80,000 دے دوں۔ تو یہ اس طریقے سے ان کے اندر بات ہوتی رہی، یہ کم کرتا جا رہا ہے، وہ بڑھاتے جا رہے ہیں۔ تاجر 30,000 پر پہنچ گیا کہ ابھی لے لو گے تو 30,000 کا ہے۔ اس نے کہا کہ ابھی رک جاؤ گے، والد صاحب کو بیدار ہونے دو گے تو 1,00,000 روپے دے دوں گا۔ لیکن وہ چلا گیا ناراض ہو کر، یار کیوں نہیں لیتے؟ تو لکھا ہے مفسرین نے کہ اللہ پاک کو یہ ادا بڑی پسند آئی لڑکی کہ دیکھو اپنے باپ کو بیدار نہیں کر رہا، نیند سے اٹھا نہیں رہا کہ میرے باپ کو پریشانی ہو جائے گی، اتنا یعنی اطاعت گزار ہے، فرما بردار بیٹا ہے۔ باپ کا بعد میں انتقال ہو گیا، یہ ایک بیٹا ہے، ایک ماں ہے، بیوہ غربت کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، تو اللہ پاک نے ایسی گائے اس بچے کو عطا کی۔ تو بہرحال یہ لوگ پہنچے، پتا چلا پوچھ پاچھ کے، تو کہا کہ بھائی یہ گائے ہمیں دے دو اور اس کے بدلے میں 2 گائے لے لو۔ اس نے کہا کہ نہیں، کہ 3 لے لو، 4 لے لو، 10 گائے تک پہنچنے کے نہیں۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ جی حضرت وہ تو گائے دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، 10 گائے تک ہم نے کہتے۔ تو کہا کہ جو وہ مانگے وہ دے کر آؤ۔ پھر آئے واپس تو کہا کہ اس کے وزن کے برابر سونا چاہیے۔ تو قرآن نے آگے کہا ہے اتنی قیمت دے کر وہ لے نہیں سکتے تھے، ایسا نہیں لگ رہا تھا، لیکن مجبوری تھی اور ان کے اوپر تہمت لگ رہی تھی۔ اس تہمت سے بری ہونے کے لیے
ان کو گائے خریدنی پڑی اور اس گائے کے برابر سونا دینا پڑا، اور وہ سونا دے کر اور وہ گائے لے کر آئے ہیں، اور پھر اس گائے کو ذبح کیا ہے۔ گائے کو ذبح کر کر اس کا ایک حصہ مردے کو لگایا، مردے کو لگاتے ہی وہ مردہ زندہ ہوا، اور اس نے کہا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے مال کے لالچ میں اور میری لڑکی کے نکاح کے لالچ میں، یہ کہہ کر واپس گیا۔ اور جو فتنہ کھڑا ہوا تھا وہ فتنہ جو ہے دب گیا، اور قاتل کا پتہ چل گیا، اور انہوں نے جو ہے قصاص کے بدلے میں قاتل کو قتل کر دیا۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، تو سورہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں، تو اسی کے نام سے یہ موسم ہے سورہ بقرہ۔ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اللہ فرماتا ہے تم کو ذبح کرو ایک گائے، وہ بولے کیا تم ہم سے ہنسی کرتا ہے، ہماری مذاق بناتا ہے؟ کہا خدا کی پناہ میں مذاق کروں؟ یہ تو جاہلوں کا کام ہے، اگر میں ایسی بات کروں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو گائے کیسی ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور نہ بنتیائی، درمیان میں ہے بڑھاپے اور جوانی کے، اب کر ڈالو جو تم کو حکم ملا ہے۔ اب آگے سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہی صبر کر لو اور کر دو، لیکن نہیں مانے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ بولے کہ دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کیسا ہے اس کا رنگ۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، زرد خوب گہری ہے، اس کی زردی خوش آتی ہے، دیکھنے والوں اچھی لگتی ہے۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ بولے دعا کر ہمارے واسطے اپنے رب سے کہ بتا دے ہم کو کس قسم میں ہے، کیونکہ اس گائے میں شبہ بڑھ گیا ہم کو۔ بہت ساری گائے ہیں لیکن اس کے اور صاحب بتاؤ، اور ہم اگر اللہ نے چاہا تو اب ضرور راہ پا لیں گے۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے، محنت کرنے والی نہیں کہ جوتتی ہو زمین کو یا پانی دیتی ہو کھیتی کو، ایسے نہیں ہے، بے عیب ہے، کوئی داغ اس میں نہیں ہے۔ بولے اب لایا تو ٹھیک بات، اب ہم جو ہے کر لیں گے۔ پھر اس کو ذبح کیا اور وہ لگتے نہ تھے کہ ایسا کر لیں گے، بھاری قیمت دینی پڑی۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ اور جب مال ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، پھر لگے ایک دوسرے پر دھرنے، الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے، تو وہ تو چھپانے چاہ رہا تھا لیکن اللہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے، اس کو ظاہر کر کے رہا۔ تو حضرت مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کوئی آدمی نیک عمل 70 گھروں کے اندر چھپ کر کرے، وہ بھی دنیا والوں پر ظاہر ہو کر دے گا،
اور اگر کوئی آدمی 70 گھروں میں چھپ کر گناہ کرے اس کو بھی اللہ ظاہر کر دے گا۔ پھر ہم نے کہا مارو اس مردے پر گائے کا ایک ٹکڑا لگا دو اس کے، جیسے ہی لگایا زندہ ہو گیا، زندہ ہو اسی طرح زندہ کرے گا اللہ۔ اللہ نے یہ بھی دکھا دیا، اس واقعے سے یہ بھی دکھا دیا کہ اگر کوئی انکار کرنے والا ہو تو اس کے سامنے بات آ گئی کہ دیکھو اگر کسی کو انکار ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے، دیکھو ہم اس مردے کو زندہ کر کے دکھا رہے ہیں، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، اور دکھاتا ہے تو اپنی قدرت کے نمونے تاکہ تو اور